बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान करीम के नूरानी सफ़र में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने पारा नंबर 6 के अहम नुकात को समझा और आज हम उसी मुबारक सिलसिले को जारी रखते हुए पारा नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। कुरान का हर पारा हमें ज़िंदगी को देखने का एक नया ज़ाविया देता है, दिल को नरम करता है, सोच को पाकीज़ा बनाता है और हमें अल्लाह के मज़ीद करीब ले जाता है। आइए दिल को हाज़िर करें, तवज्जो को मरकूज़ करें और पारा नंबर 7 के पैगाम को समझने की कोशिश करें। इस पारे में सूरा अल-माइदा की आयत 83 से इख्तिताम तक है और सूरा अल-अनाम की इब्तिदाई 110 आयत है। पिछले पारे के इख्तिताम पर नसारा की मदह हो रही थी। इस पारे का आगाज़ भी उसी के तसलसल से हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ करते हुए फरमाया है कि वो कुरानी आयात सुनकर रो पड़ते हैं। उलमा के मुताबिक ये आयात नजाशी यानी शाह हबशा और उनके साथियों के हक़ में नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई और कहा कि उनके इस फ़ेल के बदले में उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इससे पता चलता है कि अल्लाह के कलाम को अदब और गौर से सुनकर रोना सालिहीन का तरीका है और अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा तरीन काम है। इसके बाद मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि हलाल को हराम मत बनाओ। नेकी में भी हद से बढ़ना अल्लाह ताला को नापसंद है। इत्दाल को दीन इस्लाम के लिए पसंद फरमाया है। तो जो हलाल और तैयब है, इसराफ से बचते हुए उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना और खाना पीना मतलूब है। नेकी का मतलब ये नहीं कि हलाल को भी छोड़ दिया जाए। इसके बाद कसम का कफ़ारा बताया गया कि 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना या कपड़े देना या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। अगर इनमें से किसी चीज़ की इस्तिताअत ना हो तो फिर 3 दिन के लगातार रोज़े रखना। ये उस कसम का कफ़ारा है जो इरादतन खाई जाए। बग़ैर नियत कसम के अल्फाज मुंह से निकल जाएं तो फिर कोई कफ़ारा नहीं। शराब, जुआ, फाल निकालने के तीर सब हराम है। खबरदार किया गया कि शराब और जुए के ज़रिए शैतान तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत पैदा करता है और तुम्हें नमाज से रोकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एहराम की कुछ बहस की है। एहराम की हालत में शिकार की ममानियत है। अगर कोई कर ले तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कफ़ारा दे। ये ममानियत खुश्की के जानवरों के लिए है। समंदरी जानवरों का शिकार एहराम की हालत में भी जायज़ है। काबा मुशर्रफा, कुर्बानी के जानवर और मुकद्दस महीने सब हुर्मत वाले हैं। रसूल का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, ज़बरदस्ती मनवाना नहीं। रसूल के बाद ये ज़िम्मेदारी आपकी उम्मत पर आयद होती है। नापाक और पाक बराबर नहीं, अगरचे हराम की कसरत अच्छी लगने लगे। हर चीज़ में पाकीज़गी मतलूब है। कसरत सवाल की ममानियत है, इससे दीन मुश्किल हो जाता है। दीन के अहकाम में आबाओ अजदाद की पैरवी अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह की हिदायत को छोड़कर बाप दादा की पैरवी करने से दीन और दुनिया दोनों ज़ाया होते हैं। इंसान के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी उसके अपने अमल की है। पहले खुद अमल करें, फिर दूसरों तक पहुँचाएं। इसके बाद वसीयत के बारे में आया कि अगर सफ़र में मौत आने लगे और वसीयत करनी हो तो 2 आदल लोगों को गवाह बना लो। इस सूरत के आखिर में क़यामत की कुछ मंजर कशी की है कि उस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों से पूछेंगे कि तुम्हारी उम्मत ने तुम्हें कैसा जवाब दिया था। फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने इनामात गिनवा कर उनसे कहेंगे कि मैंने तुम्हें ये सब इनामात इसलिए दिए थे कि तुम लोगों को अपनी और अपनी माँ की अलवहियत की दावत दो। ईसा अलैहिस्सलाम नसारा के तमाम बातिल अक़वाल से बरअत का इजहार करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला ये तेरे बंदे हैं, चाहे तो इन्हें अजाब दे दे, चाहे तो बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी और वही कामयाब हैं। यहाँ सूरा अल-माइदा का इख्तिताम होता है। सूरा अल-अनाम कुरान की उन 5 सूरतों में से है जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। ये मक्की सूरत है और पूरी एक ही मर्तबा में नाज़िल हुई। 70,000 फरिश्ते इसके साथ नाज़िल हुए। इस सूरत में मुशरिकीन के इस्लाम और नबी अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात ज़िक्र करके उनका जवाब दिया गया है। अल्लाह की हम्द से सूरत का आगाज़ हुआ और सिफ़त तख्लीक का ज़िक्र किया गया। हम उस तारीफ़ को कहते हैं जिसमें किसी के कमाल की वजह से मोहब्बत व ताज़ीम पाई जाए। फिर तंबीह की गई, वो तुम्हारा ज़ाहिर बातिन सब जानता है।
اسی نے زمین، آسمان، اندھیرا، نور اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر کفار کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کی آیات اور اس کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے، حق کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ تم سے زیادہ زبردست قوموں کو ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں۔ گناہ نعمت کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ آج دیکھ لو ان کی جگہ اور لوگ دنیا میں بستے ہیں اور ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ فرمایا گیا کہ جھٹلانا کفار کا وتیرہ ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، پھر دیکھیں کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ انبیاء اور ان کے ساتھیوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہ دلائل کی کثرت سے بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کچھ بھی نشانی لے آئیں یہ انکار ہی کریں گے، لہٰذا ان کے مطالبات پر مت جائیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن رحمت کے حقدار بنے۔ تکلیف اور خیر دونوں اللہ ہی پہنچاتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ہر طرح کا غلبہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہیں بتا دیں کہ ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یہ قرآن خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا، میں تمہارے شرک سے بری و ذمہ ہوں۔ بتایا گیا کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ انکار کا سبب لا علمی نہیں بلکہ ہٹ دھرمی ہے۔ پھر مشرکین کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حرکتوں سے خبردار کیا گیا۔ فرمایا قیامت کے دن ان کی حسرت دیکھنے والی ہوگی جب یہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن یہ اپنی سب کوتاہیاں اور غلطیاں مان لیں گے اور اپنے اعمال پر حسرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم آخرت کا انکار کرتے ہو، یہ تو بس چند روز کا کھیل تماشا ہے۔ آخرت کا گھر تو متقین کے لیے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ کریم نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، لیکن یہ دراصل آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ بات تو اصل میں وہی سنتا ہے جو دل کے کانوں سے سنتا ہے، یہ تو سب گونگے بہرے اور اندھے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ گناہ کے بعد دنیا فراخ ہو جائے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ دنیا کی تنگی اور وسعت دونوں آزمائش ہیں۔ نافرمانی کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ پھر یہ کہہ کر ان کو ڈرایا گیا کہ اللہ تم سے تمہاری سماعت یا بصارت لے لے یا وہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کس سے واپس لوگے؟ اگر وہ اچانک یا اعلانیہ عذاب بھیج دے تو کس سے عافیت مانگو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں انہیں اپنی مجلس سے دور نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ رب کی رحمت کی خوشخبری سنائی گئی کہ جو غلطی کے بعد توبہ کر لے اس کے لیے مغفرت ہے۔ پھر کہا کہ ان کو بتا دیں کہ میں اس کی عبادت سے باز آیا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حکم صرف اللہ کا ہے، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی اور اپنے انعامات گنوائے اور فرمایا وہ حفاظت کے فرشتے بھیجتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو وہی انسان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا بحر و بر کے خطرات میں تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کسی بھی طرف سے عذاب نازل کر دے۔ حکم ہوا ان پر واضح کر دیں کہ میں کوئی داروغہ نہیں کہ تمہیں ہدایت پہ لا کر چھوڑوں۔ ہر چیز اور خبر کا وقت مقرر ہے۔ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جب اللہ کی آیات میں نکتہ چینی کی جا رہی ہو تو اس مجلس سے گریز کرو۔ اگر بھول ہو جائے تو یاد آتے ہی وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری ایمان والوں پر نہیں، ان کا کام صرف تنبیہ اور نصیحت کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے فلکیات پر غور و فکر کے ذریعے اللہ اور حق کی معرفت حاصل کی، شرک سے برت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن و سلامتی ان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کرتے۔ ابراہیم تو اپنا کام کر گئے، انعام کے طور پر ان کی اولاد میں نسل در نسل انبیاء آئے۔ جب وہ آزمائش پر پورے اترے تو نیک اولاد کی شکل میں انعام ملا۔
اس سے ظاہر ہوا کہ نیک اولاد اللہ کا خاص انعام ہوتی ہے۔ واضح کر دیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے، چنانچہ ان کا طریقہ ہی اتباع کے قابل ہے۔ ان اہل مکہ نے اللہ کو حق کے مطابق نہیں پہچانا۔ اللہ کی معرفت کا انکار ہی دراصل اس کی ناقدری ہے۔ پھر بتایا گیا کہ قرآن بہت خیر و برکت والا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جھٹلانے والوں کو آخرت اور سکرات موت سے ڈرایا گیا۔ اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، اور یہ واضح کیا گیا کہ جس طرح اکیلے اس دنیا میں آئے تھے اسی طرح اکیلے ہی موت کے بعد جاؤ گے، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ تو جن کو تم اللہ کے ساتھ شامل عبادت کرتے تھے وہ سب تم سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت اور تخلیق کائنات سے متعلق اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی۔ اپنی پاکیزگی بیان کی اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، عبادت کے لائق ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ بصیرت افروز دلائل آنے کے بعد جو مانے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو روگردانی کرے گا نقصان بھی اس کا اپنا ہوگا۔ یہ ہدایت کی گئی کہ ان کے بتوں کو گالی مت دو، یہ جہالت میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ آخر میں ان کے اوپر فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کے دل اور آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے پھیر دیے ہیں، یہ یوں ہی بھٹکے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آج کے پارے نے ہمیں ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی وہ روشنی ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، راستے دکھاتی ہے اور بھٹکے ہوئے قدموں کو سنبھال لیتی ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے خوف کم ہو جاتے ہیں، امید بڑھ جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آئیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں، سمجھنے والا بنائے، صرف سمجھنے والا نہیں، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور صرف عمل کرنے والا نہیں، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل ہم قرآن کے اسی نورانی سفر کو آگے بڑھائیں گے، پارہ نمبر 8 کے ساتھ، ایک نئے سبق، ایک نئی روشنی اور ایک نئی روحانی تازگی کے ساتھ۔ تب تک اپنے دل کو اللہ کے کلام سے جوڑے رکھیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔